عزیز تحریکی ساتھیوں، آج 30 اگست 2021 اور پیر کا دن ہے۔ آداب عرض۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ گزشتہ روز خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ میں افغانستان سے پاک فوج کی چوکی پر دہشت گردوں کی فائرنگ کے نتیجے میں 2 سپاہی جاں بحق ہو گئے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان میں صدر اشرف غنی کی حکومت نہیں ہے، اب افغانستان پر طالبان کا قبضہ ہے، تو پھر ISPR کی جانب سے لفظ دہشت گردوں کیوں استعمال کیا گیا؟ ISPR کی جانب سے قوم کو کیوں نہیں بتایا گیا کہ یہ دہشت گرد کون ہے اور یہ حملہ کرنے والے کون ہیں؟ واضح الفاظ میں یہ ہے کہ افغانستان پر طالبان کا قبضہ ہے تو فوج کے ترجمان نے طالبان کا نام کیوں نہیں لیا؟ یہ اہم سوال ہے۔ عزیز تحریکی ساتھیوں، طالبان کی خالق پاکستان کی فوج ہمیشہ یہ الزام لگاتی رہی ہے کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں بھارت کی خفیہ ایجنسی را اور افغانستان کی خفیہ ایجنسی NDS ملوث ہوتی ہے، لیکن اب چونکہ افغانستان پر طالبان کا قبضہ ہے تو اب افغانستان میں نہ تو بھارت کا قونصلیٹ ہے اور نہ NDS کا وجود ہے، وہاں طالبان کی حکومت ہے، تو پھر فوج کے ترجمان ISPR نے طالبان کا نام لینے سے کیوں گریز کیا ہے؟ عزیز تحریکی ساتھیوں، آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جب کابل پر طالبان نے قبضہ کیا تو پاکستان کی فوج اور عمران خان کی حکومت کی جانب سے طالبان کے قبضے کی خوشیاں منائی جا رہی تھیں، مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی تھیں اور کابل پر قبضے کو فتح مکہ کے بعد بڑی فتح قرار دیا جا رہا تھا، لیکن ان نام نہاد حکمرانوں نے قوم کو یہ نہیں بتایا کہ فتح مکہ کے بعد تو وہاں کوئی حملہ نہیں ہوا تھا، کوئی بم دھماکہ نہیں ہوا، کوئی قتل و غارت گری نہیں ہوئی، تو پھر طالبان کا کابل پر افغانستان پر قبضے کے بعد یہ دہشت گردی، یہ قتل و غارت گری، یہ بم دھماکے کیوں؟ تو اصل بات یہ ہے کہ جب پاکستان پر شرابیوں، زانیوں اور کوکین استعمال کرنے والوں کی حکومت ہوگی تو یہی کچھ ہوگا، اور یہ فوج یہ کبھی بھی پاکستان کے عوام کو حقائق سے آگاہ نہیں کرے گی، بلکہ پاکستان کے عوام کو اسی طرح گمراہ کرتی رہے گی جس طرح 74 برسوں سے یہ فوج اور حکومتیں پاکستان کے عوام کو گمراہ کرتی چلی آ رہی ہیں۔ عزیز تحریکی ساتھیوں، میں یہاں آپ کو دوبارہ یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب کابل ایئرپورٹ پر خودکش حملہ ہوا اور اس خودکش حملے میں امریکی فوجیوں سمیت 200 سے زائد افغان شہری جاں بحق ہوئے، تو اس خودکش حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کی تھی، لیکن یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ داعش نے جب یہ ذمہ داری قبول کر لی تو کابل پر افغانستان پر قبضہ کرنے والے طالبان کی جانب سے داعش کے اس خودکش حملے کی کوئی مذمت نہیں کی گئی، حتیٰ کہ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے تو یہ بیان تک دے دیا تھا کہ اس خودکش حملے میں طالبان کا کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن جب امریکہ نے کابل ایئرپورٹ کے قریب ڈرون حملہ کر کے خودکش حملہ کرنے کے منصوبے ساز کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تو طالبان کی جانب سے نہ صرف اس ڈرون حملے کی شدید تنقید کی گئی بلکہ یہ تک کہا گیا ہے کہ کسی دوسرے ملک کی حدود میں ایسے حملے کرنا غیر قانونی ہے۔ عزیز تحریکی ساتھیوں، جس طرح گزشتہ دنوں داعش کے حملے میں کوئی طالبان ہلاک نہیں ہوا، اسی طرح طالبان کے حملے میں پاکستان کا کوئی فوجی جرنیل
کوئی کرنل، کوئی بریگیڈیئر ہلاک نہیں ہوا، بلکہ ہمیشہ فوج کے غریب سپاہی ہی ہلاک ہوتے ہیں، کوئی جنرل، کرنل، بریگیڈیئر ہلاک نہیں ہوتا۔ پاکستان کے فوجی جرنیل 74 برسوں سے پاکستان کے عوام کو بے وقوف بناتے چلے آ رہے ہیں، اور ان کے عمل اور کردار سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ فوج کے بے گناہ سپاہی صرف مرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور فوجی جرنیل، کرنیل اور بریگیڈیئر مال کمانے، عیاشیاں کرنے اور ریٹائرمنٹ کے بعد اہل خانہ سمیت بیرون ملک جا کر بسنے کے لیے ہوتے ہیں۔ عزیز تحریکی ساتھیوں، آپ تمام تحریکی ساتھی قائد تحریک جناب الطاف حسین کے ویژن سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہیں، لیکن یہاں پر ایک بات افسوسناک ہے کہ ہم قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے بتائے ہوئے تجزیے اور مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کے حوالے سے جو ان کی پیش گوئیاں ہوتی ہیں ان کو اس سنجیدگی سے نہیں لے رہے، نہ اس پر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر ہم سمجھتے ہیں اور ان کو پڑھتے ہیں تو انہیں آگے نہیں بڑھاتے۔ لہٰذا تمام تحریکی ساتھیوں سے میری درخواست ہے کہ وہ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے تجزیے اور ان کی پیش گوئیوں کو نہ صرف غور سے سنیں سمجھیں، بلکہ اس پہ غور و فکر بھی کریں اور اسے تمام تحریکی ساتھیوں تک پھیلانے میں اپنا اپنا تنظیمی اور قومی فریضہ انجام دیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ جیے الطاف حسین بھائی، سدا جیے۔